زینب اپنی چھوٹی بیٹی کا ہاتھ تھام کر مجبوری کے باعث گھر سے باہر نکلی تھی۔ زینب کے شوہر کی موت 1 سال پہلے ہی واقع ہوئی تھی۔ جتنی اس کی جمع پونجی تھی وہ تو ساری کی ساری شوہر کے علاج میں ہی صرف ہو گئی۔ زینب اس امید سے 1 سال سے اپنے شوہر کے دفتر کے چکر کاٹ رہی تھی کہ پینشن کے پیسے ملنا شروع ہوں گے تو کچھ پریشانی کم ہو جائے گی اور حالات بہتر ہو جائیں گے، مگر یہاں آ کر تو معاملات اتنے بگڑ گئے کہ عزت پر بات اتر آئی۔ وہ جیسے تیسے بچی کا ہاتھ پکڑ کر دفتر سے باہر نکلی۔ سامنے سے فاروق اپنے رکشے پر گزر رہا تھا۔ زینب کو دیکھ کر رک گیا اور پھر اس سے پوچھا کہ آپ یہاں دفتر کیا کرنے آئی ہیں؟ زینب نے دیگر سارے معاملات تو اسے بتا دیے مگر غیرت کے مارے آخری بات نہ بتائی جس نے اسے دفتر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فاروق کے رکشے کے آگے ایک تصویر لٹکی تھی جس میں 2 بچیاں درخت کے سائے تلے بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ فاروق کے پاس اس کے بچوں کی یہ آخری تصویر رہ گئی تھی۔ فاروق کا آبائی گھر چنیوٹ میں تھا۔ وہ یہاں کاروبار کے سلسلے میں آیا ہوا تھا۔ ایک دن فاروق کو اطلاع ملی کہ چنیوٹ میں سیلاب آ گیا ہے۔ فاروق نے جانے کی تیاری کی مگر اسے وہاں پہنچنے میں 2 دن لگ گئے اور عملے کے اہلکاروں نے فاروق کی بیوی اور بچوں کی لاشوں کو دریائے چناب سے نکال کر دفن کر دیا تھا۔ جب فاروق چنیوٹ پہنچا تو وہاں صرف مٹی ہی باقی تھی۔ وہ قبر پر بھی ٹھیک طرح سے نہ بیٹھ سکا تھا۔ اس کی بیٹیاں اسے شہزادیوں کی طرح عزیز تھیں۔ زینب کی حالت دیکھ کر فاروق کو اپنے گزرے ہوئے برے دن یاد آ گئے۔ فاروق بولا، بھابھی کیوں ان دفتروں کے چکر کاٹتی ہیں؟ یہاں انسان نہیں بھیڑیوں کی حکومت ہے۔ اور پھر فاروق نے کہا کہ بھابھی آج سے میں آپ کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ اس نے دونوں بچوں کے اسکول کی فیس ادا کی۔ بڑی 18 سال کی تھی اور 12ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور چھوٹی 10 سال کی تھی جو 5ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ فاروق اب ہر ہفتے ان کے لیے راشن بھیج دیتا تھا۔ زینب نے فاروق کو اپنا بڑا بھائی تسلیم کر لیا تھا اور بچوں نے اسے اپنا ماموں۔ بچیاں اس کے ساتھ اسکول آیا جایا کرتی تھیں، اپنی ضروریات بلا جھجھک اسے بتاتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا۔ زینب کی بڑی بیٹی BA کرنے کے بعد کسی اسکول میں ٹیچر کی جاب پر لگ گئی۔ فاروق کے کندھے کا بوجھ اب تھوڑا ہلکا ہو چکا تھا۔ اسی محلے کی مسجد میں مشرف نامی شخص بھی نماز پڑھنے آتا تھا۔ وہ فاروق کو غریب اور حقیر سمجھتا تھا۔ اپنے سے کمتر ہونے کی وجہ سے وہ اسے ہاتھ تک ملانا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن سخت بارش میں گیلا ہونے کی وجہ سے فاروق کی حالت خراب ہو گئی اور ڈبل نمونیا کے مرض میں چند دن گرفتار رہا اور آخر اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنا رکشہ زینب کے نام کر دیا تھا کیونکہ اس بھری دنیا میں زینب کے سوا اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ زینب اور اس کی بیٹیوں کو یہ خبر تب ملی جب کوئی فرد رکشہ اور اس پہ لگی تصویر زینب کے گھر چھوڑنے آ گیا۔ اس دن تو گویا زینب کے گھر میں ماتم برپا ہو گیا تھا۔ فاروق کی موت کے چند دن بعد مشرف زینب کی بڑی لڑکی کے لیے اپنے لڑکے کا رشتہ لے آیا جو کہ زینب کی بیٹی کو اس کے اسکول میں دیکھ کر پسند کر چکا تھا۔ مشرف اور زینب کی باہمی رضامندی سے رشتہ تقریباً پکا ہو ہی چکا تھا کہ مشرف کی نگاہ سامنے دیوار پر لٹکتے ہوئے فاروق کی تصویر پر جا لگی جہاں وہ 2 بچوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ دیکھ کر مشرف نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ زینب بولی، میرا بھائی ہے۔ یہ سن کر مشرف کو غصہ آیا کہ وہ غریب رکشہ ڈرائیور فاروق کے یہاں رشتہ لینے کے لیے آیا ہے۔ زینب کو معاملے کی نوعیت کا معلوم ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے اپنا ماضی اس کے سامنے کھول دیا اور پھر بولی کہ فاروق میرا سگا بھائی نہیں ہے مگر میرے لیے سگے بھائی سے بڑھ کر ہے۔ یہ سن کر مشرف کی عقل ٹھکانے لگی کہ جس فاروق کو وہ کم تر سمجھتا تھا وہ کتنا سلجھا ہوا اور نیک دل آدمی تھا۔ وہاں سے جانے کے بعد مشرف سیدھا قبرستان پہنچ کر فاروق کی قبر کے سامنے بیٹھا اور اپنی گستاخی کی معافی مانگنے لگ گیا۔ دوستوں، محض ہلکے جیب کی وجہ سے ہمیں کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں بھی فاروق جیسا بننا چاہیے جس نے انسانیت کی زندہ مثال قائم کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں دوسرے ضرورت مند اور غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور معاشرے میں اصلاح پھیلانے کے اس کام میں آپ دوسرے لوگوں سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج واجد علی تارڑ فالو نہیں کیا تو پیج کو فالو بھی ضرور کر دیں تاکہ ایسی دلچسپ ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ آنے والی ویڈیو تک قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔